السلام علیکم. آزاد کاسٹ کے ساتھ میں ہوں سزین جہان خان اور میرے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیو میں سید اقبال حسین شاہ گیلانی جو کہ سینئر ایڈوکیٹ ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے. اس کے علاوہ وہ ڈپٹی ایڈیشنل اٹارنی جنرل رہے ہیں. ان کا سیاست سے بھی بہت تعلق رہا ہے اور آج ہم نے ان کو اپنے پروگرام میں بلایا ہے کہ ہم ان سے پوچھ سکیں کہ جو کانسٹیٹیوشن کی دھجیاں اڑ رہی ہیں اس کو بطور وکیل وہ کس طرح سے دیکھتے ہیں. سر کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں, آپ سنائیں. اللہ کا کرم. سر پہلے تو میں ایک اور چیز بتاتی چلوں کہ گیلانی سر سے مجھے بہت سیکھنے کو ملا ہے. سول کا جتنا بھی کام میں نے سیکھا ہے وہ میں نے گیلانی سر سے سیکھا ہے, اور گیلانی سر نے مجھے بالکل انگلی پکڑ کے سکھایا ہے اور ڈانٹ کے, جس طرح ایک ماں ڈانٹتی ہے اس طرح سے ہمیشہ مجھے ڈانٹا بھی ہے اور سکھایا بھی ہے. گیلانی سر بتائیے گا کہ کانسٹیٹیوشن یہ کتاب ہم ہر دفعہ اپنے ساتھ کورٹس میں لے کے جاتے ہیں اور بڑا احترام سے ہم اس کتاب کو پکڑتے ہیں, یہ ہر عدالت میں ہمارے ساتھ جاتی ہے. اس کی دھجیاں دوڑ ہی رہی تھی ماضی میں, ہم دیکھ رہے تھے. ایز اے اسٹوڈنٹ آف لاء بھی میں نے دیکھا کہ کانسٹیٹیوشن صرف ایک نام کا رہ گیا, جبکہ ہم نے تو سنا ہے کہ کانسٹیٹیوشن از سپریم. اب اس کی دھجیاں بھی اڑ گئی ہیں, اب اس کو کیا ردی میں پھینک دیں, کیونکہ جو نیا ڈرافٹ آیا ہے جس پہ بلاول صاحب فرماتے ہیں جمہوریت مبارک یا ڈیموکریسی مبارک, تو آپ کے نانا نے جو ایک کانسٹیٹیوشن بنایا تھا 73 میں, اس کی آج دھجیاں اڑ رہی ہیں, اس کو کسی ردی میں پھینک دینا چاہیے. آپ اس پہ کہتے ہیں کہ جی جمہوریت مبارک, ڈیموکریسی مبارک, کیا کہنا چاہیں گے آپ اس پہ؟ دیکھیں, اس میں جو بلاول صاحب کا کمنٹ ہے نا, اس کے اوپر تو میں کیا کمنٹ کروں. وہ تو جو جی میں آتا ہے پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. محترمہ بینظیر صاحبہ کے وہ بیٹے ہیں, صاحبہ کی لیگیسی تو ہے ان کے پاس, بالکل ہے, لیکن مجبوری یہ ہے کہ ابھی ان میں وہ پولیٹیکل میچورٹی نہیں ہے. اب بھی نہیں آئی, 30 سال کراس کر گئے ہیں, 30 سال سے زیادہ عمر کے ہیں, 35 سال 34 سال کا بچہ ہے وہ. سر لیڈرز دیکھیں, محترمہ بی بی صاحبہ نے کب سے شروع کر دیا. بی بی صاحبہ کی تربیت کی تھی ان کے والد شہید ذوالفقار علی بھٹو نے. ان کی تربیت پتہ نہیں کس نے کی ہے, میں نے تو نہیں جانتا. بہرحال ان کے والد صاحب بھی ماشاءاللہ بنجے ہوئے سیاستدان سمجھے جاتے ہیں. لیکن جہاں تک ہے نا آئین کی بات, جی دیکھیے, یہ آئین ایک ایسی اساس ہے جس نے ہماری اسٹیٹ آف پاکستان کو جوڑے ہوئے ہیں. اگر خدا نہ خواستہ اس کے ساتھ کھلواڑ جس طرح ہم کرنے لگے ہیں, تو کھلواڑ تو ہو رہا ہے, مزید ہونے جا رہا ہے. میں نے کہا کرنے لگے ہیں تو پھر اسٹیٹ کی بائنڈنگ دھجیاں اڑ جائیں گی. ایک بات آپ دیکھیں گے, جو 1973 میں جب یہ آئین بنا تو اس وقت پوری پارلیمنٹ کا مکمل کنسنسس سے یہ بنا. صحیح ہے, مکمل ڈیبیٹس کے ساتھ بنا. مولانا فضل الرحمان صاحب کے جو والد محترم مولانا مفتی محمود صاحب اس وقت لیڈر آف دی اپوزیشن تھے اس اسمبلی میں, ان کی کمپلیٹ مشاورت سے یہ آئین بنا. بالکل. اس کے علاوہ جماعت اسلامی کے لوگ بھی تھے, عوامی نیشنل پارٹی جو اس وقت نیشنل عوامی پارٹی ہوتی تھی, خان عبدالولی خان موجودہ سیاستدان احمد ولی صاحب کے دادا, یہ سب لوگ موجود تھے. اور ان لوگوں نے, ان سینئر سیاستدانوں نے, منجے ہوئے سیاستدانوں نے اسٹیٹ اور فیڈریشن آف پاکستان کو قائم رکھنے اور ایک دوسرے سے اس کے یونٹس کو جوڑے رکھنے کے لیے یہ آئین بنایا. اب اس آئین کا بنیادی ڈھانچہ کیا تھا؟ اسٹیٹ آف پاکستان جو ہے وہ 3 پلرز پر کھڑی کی گئی تھی. وہ کیا تھے؟ ٹرائیکاٹمی آف دی پاور, ایگزیکٹوز, لیجسلیچر اینڈ جوڈیشری. ان 3 کا اپنا اپنا سفیئر ہے, اپنا اپنا ڈومین ہے, وہ اس میں کام کریں گے. ایگزیکٹو میں نے اپنی ایڈمنسٹریٹو پاور یوز کر کے ملک کا نظم و نسق چلانا ہے, لیجسلیچر نے قانون سازی کرنی ہے, اور عدلیہ نے آپ کو انصاف فراہم کرنا ہے. بالکل. اسی آئین نے آپ کو انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کا ایک کانسیپٹ دیا تھا, اور کسی بھی ملک کو قائم رکھنے کے لیے اور اس کی بنیادوں کو مضبوط کرنے کے لیے آزاد عدلیہ کا قیام اور اس کا عمل انتہائی اہم ہے. بالکل ہے. یہی وجہ تھی کہ اس آئین میں آزاد عدلیہ کا کانسیپٹ رکھا گیا. ٹھیک ہے. اب جو موجودہ ترمیمی بل آیا, یا جو بھی کہیں آپ, آج کل جس کا بڑا چرچا ہو رہا ہے, تو اس سے تو سب سے پہلا وار ہی عدلیہ کی گردن پہ ہو رہا ہے. تو عدلیہ کیسے ہونے دے رہی ہے؟ عدلیہ کیا کرے؟ عدلیہ کیا کرے سر؟ آپ کے وکلا ہیں, وکلا اس پہ آئے. سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن, پاکستان بار ایسوسی ایشن نے کل کہہ دیا کہ جی جو آئینی ترمیم کی وکلا نمائندگان کی کمیٹی ہے وہ اس کا کچھ بتائے گی. وہ کمیٹی بھی تو آپ کے اپنے لوگوں کی ہے, وہ جو اسٹیج پہ لوگ آپ نے بٹھائے ہوئے تھے وہ بھی تو آپ کے اپنے لوگ ہیں. تو پھر تو آپ نے پوری طرح سے ان کے ہاتھ پاؤں باندھ دی اور آپ نے کہہ دیا کہ جی مائٹ از رائٹ. میں بار بار کہتی ہوں جو ہم چاہیں گے وہی ہوگا. نہیں, ایسا نہیں ہوگا. سپر سپریم کورٹ بن جائے گا. ایسا نہیں ہوگا. میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ جو الیکٹڈ باڈیز ہیں سو کالڈ, سپریم کورٹ نے ہائی جیک کیا ہوا ہے سپریم کورٹ کو. سوری ٹو سے سب کو ہائی جیک کیا. میں وہی کہتا ہوں, وہ ہائی جیک نہیں بلکہ اس کو اپروپریٹ ورڈ جو ہے وہ انسٹیٹیوشنل کیپچر ہے. بالکل کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے.
اب یہ چند لوگوں نے چند ووٹوں کے فرق سے ایک باڈی بنا کے بٹھا دی. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ پورے پاکستان کے 3 سے 4 لاکھ وکلاء کے نمائندہ ہیں. لیکن کل تو ایسا ہی امپریشن وہ امپریشن دیکھیں, آپ اپنے 10 20 50 لوگوں کو بلا لیں, اس کے بعد میڈیا کے اوپر یہ باتیں کر دیں گے جی ہم یہ کر دیں گے, ہم وہ کر دیں گے. آج ایک کنونشن بھی تو ہونے جا رہا ہے, ان کی مرضی کے لوگ ہی بولے تھے اس میں وہی کہہ رہا ہوں. آج والی کنونشن سے ابھی تک ریکارڈنگ میں تو جو جس طرح پاکستان کا عام آدمی اپنی ایک حیثیت رکھتا ہے, وکلا فیٹرنیٹی میں ہر وکیل کی اپنی ایک انڈیپینڈنٹ رائے ہے. بالکل ہے. اور یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی شخص آئے اور کسی ایک شخص کو مفاد پہنچانے کی خاطر یا ایک ٹارگیٹڈ شخص کو سزا دینے کی خاطر, من پسندیدہ شخص کو لانے کے لیے یا جس سے آپ نفرت کرتے ہیں, جس سے آپ کو خوف ہے, اس کو کہیں ناجائز طریقے سے بند رکھنے کے لیے, سزا دینے کے لیے آپ آئین میں ترامیم کر دیں. پاکستان کے وکیل ہرگز ایسا نہیں ہونے دیں گے. بالکل سر. پہلے ہوتا تھا کہ کسی کے خلاف ریفرنس آتا تھا, لیکن اس دفعہ کہا نہیں جی ریفرنس نہیں آئے گا, ہم آئین کو ہی اٹھا کے بدل دیں گے. ایسے ہی ہے. تو یہ چیزیں تو نظر آ رہی ہیں. آپ نے مجوزہ ترامیم پڑھی ہوگی. بالکل. دیکھیں آج سے کچھ عرصہ پہلے 1988 99 90 میں, شاید اس وقت آپ چھوٹی تھیں, محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کی حکومت تھی وفاق میں, پیپلز پارٹی کی حکومت تھی سندھ میں, پنجاب میں اس وقت کی مسلم لیگ جو اب مسلم لیگ نواز ہے جی, اس کی حکومت, جس میں نواز صاحب کی نظر نہیں, میاں نواز شریف صاحب اس وقت وزیر اعظم تھے, وزیر اعلیٰ پنجاب تھے. تو محترمہ بے نظیر بھٹو کے خلاف ایک نو کانفیڈنس موو لائی گئی, جس طرح عمران خان صاحب کے لیے قومی اسمبلی میں. ٹھیک ہے. اور اس نو کانفیڈنس موو کو کامیاب کرانے کے لیے ایک چھانگا مانگا آپریشن کے نام سے ایک چھانگا مانگا آپریشن کیا گیا. کیا تھا کہ ایم پی ایس کو اٹھا کے وہاں پہ بند رکھو, ٹھیک ہے, دوسری پارٹیز کے لوگوں کو بھی اٹھا کے لے جاؤ, ٹھیک ہے, اور ان کے ووٹ لے لو. اس سے کیا ہوا کہ ایک عجیب و غریب قسم کا بگاڑ پیدا ہو گیا, ریئل ڈیموکریسی کی قتل کیا جانے لگا تھا. اور ابھی ریسنٹ پاس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پنجاب اسمبلی میں چودھری پرویز الہی اور حمزہ شہباز شریف کا جب صوبائی وزیر اعلیٰ کے انتخاب کا معاملہ آیا تو اس میں یہی ہوا کہ پارٹی کی لیڈرشپ کچھ اور کہہ رہی ہے, اور جو آئین میں ہے تقاضا کہ پارلیمانی پارٹی کا سربراہ کا فیصلہ جو ہوگا وہ مقدم ہوگا, وہ افضل ہوگا. اس سے انہوں نے روگردانی کی. نتیجہ یہ ہوا کہ معاملہ جب سپریم کورٹ میں آیا تو 63A1 کے تحت سپریم کورٹ نے ان کے ووٹ کو ڈسکارڈ کیا. لیکن اب تو اس کا کچھ اور ہی کر دیا. اب وہ یہ کرنے لگے ہیں, سن لیں میری بات, کہ آپ الیکٹ ہو کے آئیں پیپلز پارٹی کی طرف سے, مسلم لیگ کی طرف سے, کہیں سے بھی الیکٹ ہو کے آ جائیں, اور آ کے ہاؤس میں آپ اپنی پارٹی کی مرضی کے بغیر اس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے رشوت کے بدلے میں, مراعات کے بدلے میں ووٹ دے دیں اور نظام کو خراب کر دیں. اور اب یہ وہی خرابی دوبارہ لانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو سر وہ نہیں گیا. یہ کل جو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن, پنجاب بار ایسوسی ایشن, وہ تو کچھ اور ہی لگ رہا تھا. وہ کہہ پورا کچھ رہے تھے جو وکیل سننا چاہتے ہیں, لیکن اینڈ پہ انہوں نے کہا جی کمیٹی بنا دی. اس کا جواب بھی دیتا ہوں میں. یہ وہ لوگ ہیں کہ آپ کو پتا ہوگا کہ ہر سال اکتوبر کے اینڈ میں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے الیکشن ہوتے ہیں. بالکل. اور الیکشن سے ایگزیکٹلی ایک ماہ قبل یہ گروپ جو کل بیٹھا ہوا تھا, یہ ہر سال ایک نیا لولی پاپ وکلا کو دے دیتے ہیں, اپارٹمنٹس کے نام پہ, کبھی ہاؤسنگ کالونی بنانے کے نام پہ, کبھی اس کا قبضہ لینے کے نام پہ. تھے انہوں نے کچھ ایسا فیتے ایک دفعہ نہیں 3 دفعہ کٹوائے. ٹھیک ہے. اب اس دفعہ کل انہوں نے باتیں, آپ دیکھیں انیشیلی تو باتیں وہی کی جو ایک عام آدمی, عام پاکستانی اور عام وکیل کہنا چاہ رہا ہے, جو سننا چاہ رہا ہے. اینڈ پہ اپنی مرضی کرنے کی کوشش کی ہے. وجہ یہ ہے کہ یہ ایک آئی واش کی کاروائی تھی, کل کی جو انیشیل گفتگو تھی. اصل ان کے عزائم جو ہیں وہ آخری بات میں آ گئے. بھائی تم ہمیں لگتے ہو کہ ہم کمیٹی بنائیں گے. ایگزیکٹلی دیٹس مائی پوائنٹ. آج بھی تو ایک وکلا کا ایک کنونشن ہو رہی ہے. آج وکلا کا کنونشن جو ہے وہ اور پوائنٹ آف ویو سے ہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں آج کے کنونشن کے پیچھے جو مقاصد ہے وہ یہ ہے کہ آزاد عدلیہ کا تحفظ کرنے کے لیے وکلا سپریم کورٹ آف پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں. ٹھیک ہے. ان کا ایجنڈا یہ ہے. ٹھیک ہے. اب جو آئینی ترامیم کے ذریعے آزاد عدلیہ کا قتل کیا جا رہا ہے, اپنی مرضی کے ججز لائے جا رہے ہیں, اپنی مرضی کے ججز کی عمریں بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے ایک خاص شخص کی محبت میں, یقیناً کہ اگر تو 65 سے 68 کر دیں گے, اگر وہ نہ کر سکے تو پھر ہم ایک آئینی عدالت, سپریم کورٹ جس کو میں کہتی ہوں, سپریم کورٹ آپ کہتے ہیں, لیکن اس میں آپ کو ایک عرض کرتا چلوں,
اب اس سپریم کورٹ کے بھی انہی مجوزہ ترامیم میں عجیب و غریب قسم کے اختیارات رکھ دیے گئے. اب ان کا پرابلم یہ ہے کہ یہ اب عوام میں تو آ نہیں سکتے. ٹھیک ہے. تو یہ اب وایا بٹھنڈا جس کو ہم پرانے لفظوں میں کہتے تھے, یہ جا کے اپنے آپ کو سیو کرنا چاہ رہے ہیں. لیکن یہ سیو کریں, ہر دم کریں, خدا کے لیے آئین کے ساتھ تو کھلواڑ مت کریں. اب یہ کیا کہتے ہیں کہ جی فیڈرل کورٹ کے جو ججز ہیں وہ پرائم منسٹر صاحب لگائیں گے. پرائم منسٹر لگائیں گے تو کیا وہ پرائم منسٹر کے خلاف فیصلہ دے سکیں گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور اس میں میں پڑھ رہا تھا ایک اور بھی کوئی ترمیم انٹروڈیوس کی جا رہی تھی. سو موٹو بھی دے دیں گے, سو موٹو دے دے. ابھی آپ کو یاد ہوگا, آپ چونکہ خود اسٹوڈنٹ آف لا ہیں, بلکہ ماشاءاللہ بہت اچھی لائر ہیں, مصطفیٰ امپیکس کا کیس سپریم کورٹ آف پاکستان نے 2016 میں ڈیسائیڈ کیا. اور اس میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے گورنمنٹ آف پاکستان کو ڈیفائن کیا تھا. اس میں پرائم منسٹر اینڈ دی فیڈرل کیبنٹ. جی ٹھیک ہے. اب اس ترمیم میں فیڈرل کیبنٹ کو نکالا جا رہا ہے. بالکل. اور ون مین شو کے طور پہ پرائم منسٹر کو تمام اختیارات کا منبع بنا دیا جائے گا. اگلی بات یہ ہے کہ صدر اور وزیر اعظم کے کسی ایڈوائز کو ایون فیڈرل کورٹ میں بھی چیلنج نہیں کیا جا سکتا. اب آپ کو میں اس کی مثال یہ دیتا ہوں کہ یہ پاکستان ہے, ٹھیک ہے, اسلامی جمہوریہ پاکستان جو اسلام کے نام پہ بنا. بالکل. 90% سے زیادہ عوام بھی, آبادی بھی مسلمانوں کی ہے, اور سب کے سب اسلامی تعلیمات کے فالوورز ہیں. کل کوئی پرائم منسٹر ادھر بیٹھ کے کوئی ایسا قانون پاس کر دیتا ہے, صدر سے آرڈیننس کروا لیتا ہے, جیسے چند ممالک میں بہت سی بے حیائی کے قوانین نافذ العمل ہیں, وہ کر دیتا ہے. تو مجھے بتائیے گا, وہ کہتے ہیں اس کو چیلنج بھی نہیں کیا جا سکتا. تو ہم اسٹیٹ آف پاکستان کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں بھائی؟ ایگزیکٹلی اس کو دیکھنا ہوگا. پھر تو اپنی من پسندیدہ چیزوں کے اوپر لے آئے آرڈیننس کروا لی. یہی ہونا ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ آئین ایک ایسی مقدس دستاویز ہے جس نے پاکستان کے تمام فیڈریشن کے یونٹس کو جوڑا ہوا ہے. آج مہنگائی, غربت, بے روزگاری اور لا لیسنس کی حالت جو ہے, پچھلے دنوں مولانا فضل الرحمان صاحب پارلیمنٹ میں خطاب کرتے ہوئے انہوں نے بڑا کلیئرلی بتایا تھا کہ ہمارے علاقوں میں تو شام کے بعد کوئی بندہ نکل ہی نہیں سکتا, وہاں پہ مسلح جتھوں کا راج ہے. اب ملک کے 2 صوبوں میں جب یہ صورتحال ہے, آپ یہاں پہ مرکز میں بیٹھ کے یہ تماشے کر رہے ہیں, تو ان پوچھنے والا کوئی نہیں ہے نا سر, پوچھنے والا کوئی نہیں ہے, سب کچھ تو ہمارا ہے. ابھی کل جو وکلا نے کچھ ان کے حق میں بول دیا, وکلا بھی ان کے ہو گئے. نہیں, وہ چند ایک وکلا کا مفاد پرستوں کا اور ان کے برات یافتہ لوگوں کا ایک ٹولہ ہے. لیکن سر ایک بات تو ہے کہ ابھی بھی اگر مولانا صاحب سٹینڈ نہ لیتے تو جس طرح سے سعد اللہ بلوچ کی پہلے والدہ کو نہیں, خالہ کو اٹھایا, بیٹی کو اٹھایا, یہ تو ہم نے کبھی نہیں سنا تھا. یعنی کہ اب آپ لوگوں کو ایسے ہائیجیک کریں گے, جو نہیں مان رہے ان کو آپ ایسے اٹھائیں گے, ان کو کسی بھی پنجاب ہاؤس میں یا جہاں پہ بھی آپ ابڈکشن میں رکھیں گے کہ جی تم لوگ ووٹ دو ہمیں. اگر وہ ووٹ دے دیتے ہیں تو وہ آپ کے فیوریٹ لوگ ہو جائیں گے. کسی کو پیسے دے دیے, کسی کی بیٹی اٹھا کے کر لیا, ورنہ جو خود سے اپنا ضمیر بیچیں گے ان کو کیا اپنے ضمیر سے لوٹے کی آواز نہیں آئے گی, جو ایک کامن ورڈ ہے کہ جی لوٹے ہیں. اگر سب کچھ مائٹ از رائٹ پہ ہی ہونا ہے تو آپ ہمیں بتا دیں, ہم آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. کم از کم ایک تماشا تو نہ بنائے. آپ دیکھیں کہ اس وقت ہمارا جو ایک نیشنل لیول پہ, انٹرنیشنل لیول پہ پاکستان کا کیا امیج جا رہا ہے, اور جس میں بلاول صاحب خود کہہ رہے ہیں, مجھے بڑا عجیب لگتا ہے کہ ڈیموکریسی مبارک. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ نہیں, وہ ڈیموکریسی مبارک والا جو ان کا فکرہ ہے میں نے بھی سنا ہے. میرا خیال یہ ہے شاید ان کو پتہ ہی نہیں کہ وہ کیا رہے ہیں. شاید وہ جیسے کہتے ہیں نا ڈبل ایجڈ ویپن, پروبیبلی ایسا بھی ہو. جو سٹینڈ مولانا صاحب نے لیا وہ بلاول صاحب ابھی آج تھوڑی دیر پہلے میں میڈیا پہ دیکھ رہا تھا کہ بلاول صاحب نے بڑے اوپن الفاظ میں کہہ دیا کہ نئے چیف جسٹس آف پاکستان سید منصور علی شاہ صاحب. کس کورٹ کے, سپریم کورٹ کے یا سپر سپریم کورٹ کے, یہ بھی تو بتائیں. دیکھیں بات سنیں, اس وقت ایک ہی سپریم کورٹ ہے. سر اب تو نیا بھی تو لے کے آ رہے ہیں. نہیں لے کے آ رہے ہیں نا, وہ آئے گا, پاس ہوگا, امپلیمنٹ ہوگا تو تب بات ہوگی. ٹھیک ہے. لیکن اس وقت جو ان کی بات ہے, میں تو اس کو اس تناظر میں دیکھتا ہوں کہ انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے آنے والے چیف جسٹس کے بارے میں کہا ہے. ہو سکتا ہے وہ دل سے اس بات پہ خوش ہوں کہ یہ آئینی ترمیم کیوں پاس نہیں ہو سکتی. اچھا صحیح ہے. کیونکہ دیکھیں اتحادی گورنمنٹ ہے, یہ آئینی ترمیم لانے کا سارا تماشا, سارا کھیل تماشا پاکستان مسلم لیگ نون اور ان کے اسٹار ورلڈ چیمپئن وفاقی وزیر قانون کی کارستانی ہے. صحیح ہے. یا ہو سکتا ہے کہیں اور سے بھی ڈائریکشن آئی ہوں, کوئی اشارے ملے ہوں, ظاہری بات ہے. ٹھیک ہے. بلاول صاحب اب میں سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ کہ جتنا بھی وہ سیاسی طور پہ امیچیور ہو, بہرحال وہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے بیٹے ہیں.
تو پروف کریں نا سر, یہی ہم ان سے امید رکھتے ہیں. ہم ان سے امید رکھتے ہیں کہ وہ ایک بہت بڑی لیڈر کے بیٹے ہیں, ہونی بھی چاہیے, ہونی بھی اور وہ چاہیے. ہماری امیدوں پہ آ کے اس طرح کے جملے بول کے وہ سب کچھ ایسا کر جاتے ہیں کہ پانی بھر جاتا ہے. بعض ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ لوگوں کے لیے بولے جاتے ہیں, ٹھیک ہے, حقیقت کے باتیں کچھ اور ہوتی ہیں. اور ابھی سننے میں آیا تھا کہ انہی آئینی ترامیم پر پیپلز پارٹی کو خود بھی کافی تحفظات تھے. اس کی وجہ کیا ہے کہ اجلاس کے آخری دن تک ان آئینی ترامیم کا مسودہ کسی ممبر کو دکھایا ہی نہیں گیا. کسی کو اتنا سیکرٹ رکھا گیا, اتنا سیکرٹ تھا جس کی کوئی حد نہیں. کوئی ڈیبیٹ نہیں, کوئی گفتگو نہیں, بس رات کو 11 بجے رات آ کے دے کے ٹھا 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 کر کے پاس کرا کے لے جائیں گے. کون سی واردات ڈالنی تھی رات کو؟ واردات رات کو وارداتیں ڈالی جاتی ہیں. یہ تو بھلا ہو مولانا فضل الرحمان صاحب کا, کیونکہ وہ ایک انتہائی میچور اور سمجھدار اور زیرک سیاستدان. یہ مولانا صاحب والا رول بلاول صاحب کو ادا کرنا چاہیے تھا. اگر وہ اس طرح کرتے ہیں تو وفاقی حکومت ٹوٹتی ہے. سر سٹینڈ لینا چاہیے نا, آپ کا ملک ہے, ملک کے لیے سٹینڈ ہے. دیکھیں اگر سٹارٹ میں ہی بلاول صاحب یہ سٹینڈز لے جاتے ہیں, یہ سٹینڈ لے جاتے ہیں, تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ آئینی ترامیم لانے کی ضرورت کرتے؟ کسی کی بھی ضرورت نہیں تھی. بالکل نہیں تھی. بالکل. یہ تو اینڈ پہ آ کے مولانا فضل الرحمان صاحب کے 8 ووٹوں کی وجہ سے ان کے تمام منصوبوں پہ پانی پھر گیا. اور اس میں مولانا صاحب نے بڑا ہی موقف جو لیا, میں سمجھتا ہوں انہوں نے اصولی موقف لیا. بالکل ٹھیک کیا. ٹھیک ہے, لیکن ایک کانسیپٹ ہے کہ شاید مولانا صاحب کا بھی پیچھے کوئی بیک اینڈ پہ کوئی ایک ڈیل ہے جس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں اگر تم میرے ساتھ اس ڈیل پہ آتے ہو then I go with you, اگر آپ لوگ نہیں آتے then I won't go with you. یہ سنا ہے میں نے, I'm not sure. دیکھیں سیاست میں ہمیشہ کچھ لو کچھ دو کی پالیسی ہوتی ہے, گیو اینڈ ٹیک ہے. اگلی بات یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اپنی ایک پارٹی کے لیڈر ہیں. بالکل ہے. وہ مسلم لیگ نون یا اس کی کسی طلبہ تنظیم کے لیڈر نہیں ہے. سیم از دی سچویشن ود مسٹر بلاول بھٹو. ٹھیک ہے, جب یہ اکٹھے ہوں گے تو ڈیفینیٹلی کچھ معاملات پہ ان کے آپس میں ایگریمنٹس ہوں گے. لین دین سے میرا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ پیسوں کا لین دین ہوگا, کوئی بھی ہو سکتا ہے, سیاسی مفادات کا ہوتا ہے معاملہ. بالکل. سیاست میں سیٹوں کی ایڈجسٹمنٹ بھی ہوتی ہے, آنے والے الیکشن کے حوالے سے بھی ہوتی ہے, اور دیگر بھی بہت ساری باتوں سے ہوتی ہے. تو وہ تو یقیناً ہوگی. اور مولانا صاحب نے کہا ہے کہ میرے آئینی ایکسپرٹس ان آئینی ترامیم کو دیکھیں گے, ان میں ہم جو مناسب سمجھیں گے اپنی مزید ترامیم بھی دیں گے. ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے کہ وہ ان کو منون تسلیم کرتے ہوئے اپنی کوئی ایڈیشنل ترامیم دے دیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس بل میں دی گئی ترامیم میں سے کئیوں کو حذف کرنے کا کہیں. لیکن یہ ہے کہ اصل بات جو ہے وہ آپ سمجھنے کی کوشش کریں. سپریم کورٹ آف پاکستان کے سٹنگ چیف جسٹس محترم قاضی فائز عیسیٰ صاحب اب 26 اکتوبر کو ریٹائر ہو رہے ہیں. یہ کنفرم ہے سر؟ یہ سب کچھ تو وہی قاضی صاحب کے لیے رہا ہے سر. اس وقت تک کا جو آئین ہے, جو قانون ہے, وہ یہی کہہ رہا ہے. اور ان کا نوٹیفیکیشن بھی کر دیں منصور شاہ صاحب. میں وہی کہنے لگا ہوں, قاضی صاحب کا بھی کہ لاسٹ ٹائم جب قاضی صاحب کا نوٹیفیکیشن ہونے لگا تھا 3 مہینے پہلے, 90 دن پہلے, تو اس سے حکومت کی بدنیتی صاف عیاں ہے. لیکن یہ اپوزیشن نے بھی ڈیمانڈ رکھتی ہے کہ آپ منصور علی شاہ صاحب کا کریں نوٹیفیکیشن. وہ تو اپوزیشن تو ڈیمانڈیں کر رہی ہے, پہلی ان کی کون سی ڈیمانڈوں کو خاطر نظر میں لاتے ہیں. بات یہ نہیں ہے, بات یہ ہے کہ آئین میں ترامیم ہونی چاہیے, ہوتی رہی ہیں ماضی میں بھی, لیکن ایک ٹائم ہوتا ہے, نیت ہوتی ہے. اب آپ ایک ایسے موقع پر جب چیف جسٹس آف پاکستان کی ریٹائرمنٹ 1 ماہ کے بعد ڈیو ہے, آپ کو اچانک یہ نئی ترامیم یاد آ گئی, اور وہ بھی ایسے دور میں جب آپ پہلے الیکشن ایکٹ کی ترمیم کی بات کرتے ہیں, اس کے بعد پھر ایک لا آ جاتا ہے کہ جی اب جو کوئی اسلام آباد میں اجلاس کرے گا, کچھ جلسہ کرے گا, اس کو 3 سال سزا ہو جائے گی. یہ اسی وقت پہ سب کچھ آ رہا ہوتا ہے, پھر نیب ترمیم ہو جاتی ہیں. تو یہ تو میلافائڈ نظر آ رہی ہے. اس بات کو آپ سمجھیں نا, یہ ساری چیزیں ایک ہی طرف اشارہ. سر میں تو سمجھ رہی ہوں, عوام کو بھی سمجھنا چاہیے. عوام بہت سمجھدار ہے. عوام کے سمجھنے کی بات ہوتی نا. دیکھیں میرا کوئی سیاسی تعلق کسی پارٹی سے نہیں ہے. یہ کلیم میں بھی کرتی ہوں کہ میرا بھی نہیں ہے, لیکن آن ریکارڈ چیزیں نظر آ رہی ہیں. دیکھیں 8 فروری کے الیکشن میں کیا ہوا. الیکشن سے ٹھیک 1 ہفتہ پہلے آپ نے ایک سیاسی پارٹی کے رہنما کو بلے کا نشان چھین لیا. نہیں, وہ تو بلے کا نشان تو بہت پہلے چھینا گیا تھا نا. بلے کا نشان چھن گیا, پارٹی کی انتخابی نشان نہ ہونے کی وجہ سے پارٹی کی شناخت ختم ہو گئی. اس کے بعد الیکشن سے 8 دن پہلے آپ نے اس پارٹی کے چیئرمین کو مختلف 3 کیسز میں 10 سال کی سزائیں سنا دی گئی. کیوں؟ وجہ کیا تھا کہ ووٹر کا مورال ڈاؤن ہو. سمجھ رہے ہیں نا,
کہ ووٹر اس بات پہ دل برداشتہ ہو کہ غمزدہ ہو کہ گھر بیٹھ جائے کہ اب تو ہمارا لیڈر جو ہے وہ تو فارغ ہو گیا، ہم نے کیا کرنا. لیکن ووٹر نے پروف کیا سر، ریئیکشن آیا، بالکل ایک پراپر ریئیکشن آیا سر. انہوں نے، آپ کو تو بہتر پتہ ہے، یہ جن کو بینگن توری فلاں فلاں لوگوں نے ڈھونڈ کے ووٹ دیے، کیمپین نہیں کرنے دی گئی، لوگوں کو ان کے گھروں سے اٹھا کے لے گئے، غائب کر دیا گیا، پھر بھی لوگوں نے ووٹ دیا. اب یہ ترمیم کیوں کی جا رہی ہے؟ صرف اور صرف اس بات کا انہیں ڈر ہے کہ منصور علی شاہ صاحب یا اس کے بعد آنے والے جو ججز ہیں وہ اپرائٹ، آنےسٹ اور اسٹریٹ فارورڈ لوگ بالکل ہیں. اگر یہ لوگ چیف جسٹس آف پاکستان بن گئے تو کہیں الیکشن کے حلقے نہ کھل گئے. الیکشن سے ایک اور چیز سر، انہوں نے جو الیکشن کمشنر ہے انہوں نے اس کی بھی ری اپوائنٹمنٹ کر دی. جی، کیونکہ انہوں نے ہمیں فائدہ دیا فارم 47 کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن دیکھیں نا سر، اپنوں کو بھی فائدہ دیا جا رہا ہے، ہر طرف سے اپنوں کو فائدہ دیا جا رہا ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں نا کہ یہ جو آئینی ترامیم انٹروڈیوس کی جا رہی ہیں یہ بدنیتی پر مبنی ہے اور کسی خاص مقصد کے تحت. لیکن سر ہم اتنے بے حیا کیسے ہو سکتے ہیں کہ ہمیں کسی سے شرم ہی نہیں آ رہی؟ کیا ناک ربڑ کا ہے کہ ناک ہٹا کے رکھ دیا پھر لگا لیا؟ لیکن یہ لفظ میں بے حیا یا بے شرم والا تو میں نہیں کہتا، مجھے تو یہی لگ رہا ہے. تو بات یہ ہے کہ ماضی آپ کے سامنے ان سب لوگوں کا کیا کر رہی ہیں آپ. شاید آپ چھوٹی ہیں، آپ کو یاد نہیں ہوگا، یہ نواز شریف صاحب تحریک استقلال میں بھی رہے، پھر انہوں نے جنرل ضیاء الحق کی چھتری کے نیچے پروان چڑھے، پھر اپنی ہی پارٹی کے جو ان کے اس وقت رہنما تھے محمد خان جنیجو صاحب، وزیر اعظم تھے پاکستان کے، ان کی اسمبلی کو جنرل ضیاء الحق نے 58(2)B کے چھری کے تحت ذبح کیا، ان کو وزیر اعظم سے ہٹایا. میاں صاحب نے تو اس وقت بھی شرم نہیں کی. اس وقت جب اسمبلیاں ٹوٹی تو وہ بھاگ کے نگران وزیر اعظم بن گئے. اپنے پارٹی کے سربراہ کی میں کہوں گا لفظ یہی ہے کہ ان کی سیاسی لاش کے اوپر انہوں نے بھنگڑے ڈالے. تو آج بھی یہ کر لیں گے تو کوئی نئی بات نہیں ہے ان کے لیے. بات یہ ہے کہ عوام اس کو کیسے دیکھتی ہے، وکلا اس کو کیسے دیکھتے ہیں. وکلا دیکھیں، میں تو وکیل ہونے کے ناطے یہ کہہ رہا ہوں، ایک آرڈینری لائر کے حیثیت سے میں بار چونکہ عدالتوں میں آتا جاتا ہوں، کبھی بار ایسوسی ایشن کے آفس نہیں گیا، پاکستان بار کونسل کے آفس بھی جانے کا بہت کم ہی اتفاق ہوا ہے. عام وکیل جو ہے نا، عام وکیل، وہ ان آئینی ترامیم سے کبھی بھی اتفاق نہیں کرے گا. اور اگر ضرورت پڑی، میں یہی سمجھتا ہوں سینئر قیادت نے اگر اس چیز کو مناسب سمجھا کہ اس کے خلاف ایون تحریک چلائی جائے، تو میرا خیال ہے کہ یہ وہ وکلا تحریک جو 2007 میں افتخار محمد چودھری صاحب کی سیک کیے جانے پر ہوئی تھی نا، شاید یہ اس سے بڑی تحریک ہو. اس کی وجہ اس وقت کے حالات اور تھے، مہنگائی، غربت، بے روزگاری نہیں تھی. اب کیا ہو رہا ہے؟ اس طرح کسی عوامی منتخب پارٹی کو فارم 47 کے ذریعے ہاؤس سے نہیں نکالا گیا تھا. آپ کا کیا خیال ہے کہ جس حلقے کے لوگوں نے اپنے کسی ایم پی اے یا ایم این اے کو ووٹ دے کر منتخب کیا ہے، ان کے سامنے کاؤنٹنگ ہوئی ہے، ان کا محبوب امیدوار جیت گیا، تیسرے دن اس کے مخالف کو جو ہار گیا تھا اس کو جتا دیا، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ عوام میں اس بات کا غصہ نہیں ہے؟ بالکل ہے. خدا نخواستہ یہ ایگزاسٹ بھی تو کیا جا رہا ہے، ایگزاسٹ کر رہے ہیں. ایگزاسٹ نہیں کر رہے، ان کا خیال ہے کہ عوام ختم ہو چکی. نہیں، عوام نہیں ختم ہوئی سر، عوام ابھی بھی اپنے سٹینڈ لینا جانتی ہے. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ یہ ہوش کے ناخن لیں، فنڈامنٹل رائٹس آئین میں ترامیم ضرور کریں، لیکن آئین کے بنیادی ڈھانچے کو چھیڑے بغیر، پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ وقت کا تعین ٹھیک کریں. اس وقت آپ جو بھی ترامیم کریں گے وہ آپ کی بدنیتی پر مبنی، اور کل کو ان کے گلے بھی پڑے گی. یہ بات تو یہ سوچ ہی نہیں رہے کہ کل کو یہ ہمارے گلے بھی پڑ سکتی ہے. اس کے اوپر میں آپ کو ان کی مثال دے دیتا ہوں. آپ کو شاید یاد ہوگا 18ویں ترمیم میں جب پیپلز پارٹی اور انہوں نے مل کے 18th امینڈمنٹ کی اور کوشش کی کہ 1973 کے آئین کو اپنی ایسی شکل میں بحال کیا جائے، تو آئین میں ایک آرٹیکل ہے 62F جس کے تحت وہ وزیر اعظم کا صادق اور امین ہونا لازمی قرار دیا گیا. پیپلز پارٹی نے یہ تجویز کی تھی کہ اس شک کو، یہ ضیاء الحق کی ڈالی ہوئی پخ ہے، اس کو نکالتے ہیں آئین سے. ٹھیک ہے. اس وقت مسلم لیگ نون نے کہا نہیں، وہ اپنے گلے پڑی، وہ اپنے گلے پڑی، بالکل پڑی. اور پاکستان میں واحد سیاستدان ہے جو اسی آرٹیکل کا نشانہ بنے. یہ تو اور بات ہے، نکالا بڑا فیمس ہوا. یہ تو اور بات ہے نا کہ اب حالات ایسے بدلے ہیں کہ ان کو
ایبسکونڈنس کے باوجود ریڈ کارپیٹ استقبال سے بچھایا گیا، بالکل کیسز لایا ختم گیا، کیے گئے، کیسز ختم کیے گئے. ہمیں تو تھوڑا سا اس سے آگے بھی بڑھ کے دیکھنا ہے کہ اب ہماری عدلیہ کو بھی سوچنا پڑے گا. بالکل سوچنا پڑے گا، کیونکہ عدلیہ پہ بہت زیادہ انگلیاں اٹھ رہی ہیں، بہت اٹھ رہی ہیں. عام آدمی کا اعتماد ختم ہوتا جا رہا ہے. بالکل. اور اگر اس طرح کی ترامیم کر دی گئی تو عام آدمی یہی سمجھنے پر مجبور ہوگا کہ یہ کوئی عدالت نہیں ہے، بلکہ یہ وزیر اعظم صاحب کے رکھے ہوئے پرائیویٹ سیکٹریز اور کلرکس بیٹھے ہوئے. تو اس لیے ملک کا نظام تباہ نہ کریں، کیونکہ 42 کی سیکنڈ ورلڈ وار میں آپ کو یاد ہوگا کہ اتحادی فوجیں فتوحات پہ فتوحات کیے جا رہی تھیں. ونسٹن چرچل واز دی پرائم منسٹر آف انگلینڈ. پارلیمنٹ کے اندر جب انہیں یہ اطلاع دی گئی کہ ہماری برطانوی فوجوں کو شکستیں ہو رہی ہیں، تو انہوں نے پارلیمنٹ میں واضح الفاظ میں کہا تھا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ برطانوی عدالتیں انصاف فراہم کر رہی ہیں. تو انہوں نے کہا انصاف مل رہا ہے. تو اس کا فکر مت کرو، ہم کبھی بھی جنگ نہیں ہاریں گے. کیونکہ انصاف تھا نا، انصاف تھا، جنگل کا قانون نہیں. یس، جنگل کا اب جنگل کا قانون جب لائیں گے تو آپ کی ریاست کا شرازہ بکھر جائے گا. بالکل نہ کریں ایسا. بالکل. آپ اپنے چینل کے ذریعے سے، دوستوں کے ذریعے سے، اپنی کمیونٹی میں اس بات کو. سر ہم تو امید رکھتے ہیں وکلا سے، آپ جیسے سینئر وکلا سے آج کنونشن ہو رہی ہے، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے کہ کیا یہ وکلا یہ جو ایک کانسٹیٹیوشن کی دھجیاں اڑنے جا رہی ہیں کہ اڑنے دیتے ہیں یا نہیں دیتے. کیونکہ کل جو ایک اجلاس ہوتا ہے اس میں کچھ اور نظر آتا ہے. آج ابھی ریکارڈنگ تک تو مجھے نہیں پتا اس کا کیا رزلٹ آیا، بٹ دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. کیونکہ پاکستان کے اوپر اس وقت ایک بہت برا وقت آیا ہوا ہے. جیسے بھی آیا ہے، کیوں آیا ہے، عوام کو اپنے رائٹس پتہ ہیں، عوام کو اپنے رائٹس کے لیے آگے آنا ہوگا. اور میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ جو بھی چیز آتی ہے اس کو ایک دفعہ پڑھا کریں. یہ جو امینڈمنٹس آئی ہیں ان کو پڑھیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. نہیں سمجھ آتی تو کسی لائر سے اس کو کنسلٹ کریں، بٹ سمجھیں. کسی بھی چیز پہ کمنٹ کرنے سے پہلے اس کو سمجھنا چاہیے. تو آپ کے وقت کا گیلانی سر بہت شکریہ. مجھے بہت اچھا لگا کہ آپ میرے شو میں آئے، اور مجھے دل سے خوشی ہوئی ہے کہ آپ سے مجھے ہمیشہ سیکھنے کو ملتا ہے. اور میں آپ سب سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ اگر آپ کو ہمارا چینل پسند آئے، یہ پروگرام پسند آئے، تو اس کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ.